بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کا واقعہ شیئر کریں گے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ محبت کا کچھ یوں عالم تھا کہ ان کی حیات زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ میری بہترین بیوی ہیں، کیونکہ انہوں نے ایمان لا کر میرا اس وقت ساتھ دیا جب کفار کے لوگوں نے مجھ پر ظلم و ستم کی حد پار کر رکھی تھی۔ انہوں نے اس وقت میری مالی مدد کی جب دوسرے لوگوں نے مجھے تنگ کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ ان سے مجھے اللہ پاک نے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی تھی، کیونکہ اس وقت نماز جنازہ میں 5 وقت کی نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی۔ بالکل اسی طرح رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود کوئی فرض روزے سے نہ تھا، کیونکہ اس وقت تک روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے 3 سال پہلے آپ کے چچا ابو طالب نے وفات پائی۔ ابھی چچا کا دکھ گہرا تھا کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار ہو گئی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روتے ہوئے دعائے خیر فرمائی اور فرمایا، اے میرے غم کسار، جدائی کی گھڑیاں قریب ہیں، اے میری زوجہ، جنت تمہارے انتظار میں ہیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اپنی موت کا کوئی دکھ نہیں، کوئی غم نہیں، بلکہ غم تو اس بات کا ہے کہ میں آپ کے سائے سے محروم ہو جاؤں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور روتے ہوئے فرمانے لگے، اے میری رفیق، اے میری غم کسار، جو بھی کہنا چاہتی ہو کہو، تمہاری وصیت پر مکمل عمل کیا جائے گا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ، میری ایک عرض ہے، آپ میرے سامنے ایسے ہی بیٹھے رہیں تاکہ میں اپنے آخری وقت میں بھی آپ کی زیارت کر سکوں اور آخری مرتبہ سلام الوداع کہہ سکوں۔ اے میرے سرتاج، مجھے اس دنیا سے تو جانا ہی ہے، لیکن آپ میرے سامنے ہوں گے تو روح بآسانی نکل جائے گی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اے میرے سرتاج، آپ میری زندگی کے 25 سال گزر گئے، مگر یوں لگتا ہے کہ چند لمحات تھے اور اب جدائی مقدر بن چکی ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ روز قیامت میں مجھے اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دیجیے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میری شفاعت کیجیے گا اور میری مشکلات حل فرمائیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ کی بات سن رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ختیجہ، یہ بات تو سچ ہے کہ قیامت بہت سخت ہے، لیکن آپ کے ساتھ تو اللہ پاک نے ہر طرح کی رہنمائی کا وعدہ فرمایا ہے۔ آپ کے لیے جنت میں موتیوں کا محل ہے۔ اے میرے غم کسار، آپ پریشان نہ ہوں، آپ جنت میں میرے ساتھ ہوں گی۔ اسی عالم میں ہی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہو گئی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح کے بعد 25 سال تک زندہ رہی اور 11 رمضان سن 10 نبوی اور ہجرت سے 3 سال پہلے آپ نے انتقال کیا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 64 سال 6 ماہ تھی۔ اس وقت نماز جنازہ ابھی تک شروع نہیں ہوئی تھی، اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک ایسے ہی دفن کر دیا گیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور اپنے سب سے بڑے غم کسار کو دائی اجل کے سپرد کر دیا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک جنت المالا قبرستان میں ہیں
اور اس جنت کے ساکنان کی سب سے مقدس قبر تصور کی جاتی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی اولادیں ہوئیں۔ ابو حالہ جو ان کے پہلے شوہر تھے، ان سے ان کے 2 لڑکے پیدا ہوئے جن کا نام حالہ اور ہند تھے۔ دوسرے شوہر یعنی عتیق سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام ہند تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 6 اولادیں پیدا ہوئیں، 2 صاحبزادے جو بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے اور 4 صاحبزادیاں جن کے نام درج ذیل ہیں۔ حضرت قاسم بن محمد یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے، ان کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد زینب بنت محمد یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں۔ ان کے بعد عبداللہ ابن محمد، انہوں نے بہت کم عمر پائی۔ اس کے بعد سیدہ رقیہ بنت محمد، ان کے بعد ام کلثوم بنت محمد اور آخر میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہ۔ ان سب کی پیدائش میں لگ بھگ 1 سال کا فرق تھا۔ قرآن پاک میں بھی آپ کو سب سے پہلے ام المومنین کے لقب سے پکارا گیا کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کی تصدیق کی تھی۔ تو ناظرین، آج کی معلومات سے بھرپور ویڈیو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ہمارے چینل ہمنا وائس کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ایسی مزید پیاری پیاری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم میں اضافہ کرے، آمین۔